کہانی کے خاتمے میں ایک خاندان دکھایا جاتا ہے جو ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، مگر انہیں اندازہ نہیں کہ چند ہی منٹوں بعد ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے جس کے بارے میں سوچ کر بھی خوف آتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں بات چیت میں مصروف ہوتے ہیں کہ اچانک باہر سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ جب وہ دونوں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورے علاقے میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ جیسن اور بیتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے پڑوسی بھی گھبراہٹ میں اپنا گھر خالی کر رہے ہیں۔ جیسن جب پڑوسی سے وجہ پوچھتا ہے تو وہ جواب دیے بغیر جلدی میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پڑوسی کا بیٹا بتاتا ہے کہ اس کے والد کا ایک دوست سرکاری افسر ہے جس نے خبردار کیا ہے کہ خطرناک اور زہریلا وائرس پھیل چکا ہے جو عام انسان کو عفریت میں بدل دیتا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بتاتا ہے، اس کی ماں آ کر اسے زبردستی وہاں سے لے جاتی ہے اور جیسن سے کہتی ہے کہ ابھی سوالوں کا وقت نہیں ہے، اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر فوراً شہر چھوڑ دے۔ یہ سن کر جیسن اور بیتھ گھبرا جاتے ہیں اور فوراً اپنی بیٹی جوئی کو لے کر شہر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے وہ واپس آ رہے ہیں۔ آگے جا کر ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ شہر سے نکلنے والا واحد راستہ پولیس نے بند کر دیا ہے۔ ہیلی کاپٹر فضا میں نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے کہ شہر میں وائرس پھیل چکا ہے، اس لیے سب لوگ واپس گھروں میں چلے جائیں۔ جیسن کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ اگر وائرس پھیل گیا ہے تو لوگوں کو شہر سے باہر جانے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ اسی دوران پہاڑ سے ایک بڑا پتھر ان کی گاڑی کے قریب آ گرتا ہے اور پھر اچانک فوجی جنگی جہاز شہر پر بمباری شروع کر دیتے ہیں۔ پورا شہر راکھ میں بدل جاتا ہے۔ بیتھ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ پولیس کی بات مان کر واپس چلے جاتے تو سب مارے جاتے۔ لوگ جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں مگر جیسن اور بیتھ سمجھ جاتے ہیں کہ جہاز انہیں کہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ تب بیتھ کو پہاڑ پر ایک سکول نظر آتا ہے اور وہ وہاں بھاگتے ہیں۔ خوش قسمتی سے انہیں وہاں ایک بینکر مل جاتا ہے اور وہ بم دھماکے سے چند لمحہ پہلے اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بینکر میں وہ محفوظ تو ہو جاتے ہیں مگر انہیں سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کون سا وائرس ہے جس کی وجہ سے حکومت نے پورے شہر کو تباہ کر دیا۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے انہیں بینکر میں ہی رہنا ہوگا۔ وہاں موجود پرانا ذخیرہ شدہ کھانا کچھ وقت تک ان کے کام آ جاتا ہے مگر وقت کے ساتھ مشکلات بڑھنے لگتی ہے۔ ایک دن یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کچھ کھانا غائب ہو چکا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک چوہا اندر آ کر کھانا چرا رہا تھا۔ چوہے کو مارنے کی کوشش میں آگ لگ جاتی ہے جس سے بینکر دھوئیں سے بھر جاتا ہے اور دھواں باہر نکلنے لگتا ہے اور انہیں خوف آتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اگلے دن جیسن اور بیتھ باہر جا کر صفائی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور جوئی کو اندر رہنے کا وعدہ کرواتے ہیں مگر باہر ایک خطرناک سایہ ان کی طرف آتا ہے۔ جوئی چیخ کر خبردار کرنے کی کوشش کرتی ہے اور آخر کار باہر نکل آتی ہے۔ انہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ جنگلی جانور کسی خطرے سے بھاگ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد بینکر کے اوپر قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ وہ سب خاموش ہو جاتے ہیں مگر جوئی کی گڑیا سے آواز نکل جاتی ہے اور باہر موجود مخلوق کو ان کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے اور چیز بینکر توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسن بڑی بہادری سے مقابلہ کرتا ہے اور عارضی طور پر اسے بھگا دیتا ہے لیکن بعد میں بہت سے ایسے ہی حملہ آور اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بینکر پر زبردستی حملہ کرتے ہیں۔ آخرکار جیسن اپنی جان قربان کر بیتھ اور جوئی کو فرار ہونے کا موقع دیتا ہے۔ وہ خود عفریتوں سے لڑتے ہوئے بینکر میں رہ جاتا ہے۔ باہر نکلنے پر معلوم ہوتا ہے کہ شہر کے گرد دیوار کھڑی کر دی گئی ہے اور فوجی ہیلی کاپٹر ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ بیتھ اور جوئی کو پکڑ لیا جاتا ہے اور خون کے ٹیسٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی وائرس سے متاثر ہے، اس لیے انہیں مارنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسی لمحے جیسن جو مرا نہیں تھا بلکہ وائرس کے اثر سے ایک طاقتور روپ میں آ چکا تھا، واپس آ کر فوجیوں پر حملہ کرتا ہے اور کئی سپاہیوں کو مار دیتا ہے مگر آخرکار خود شدید زخمی ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ بیتھ بھی عارضی طور پر اپنے اندر کی عفریت کو قابو میں لا کر بیٹی کو بچا لیتی ہے۔ آخر میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنہیں عفریت سمجھ رہے تھے وہ دراصل فوجی تھے اور اصل میں وائرس سے متاثر لوگ ہی اندھیرے میں چھپ کر زندہ رہنے پر مجبور تھے۔ یہ وائرس جان لیوا نہیں تھا مگر خوف اور غصہ انسان کو عفریت بنا
دیتا ہے۔ جن لوگوں نے خود پر قابو رکھنا سیکھ لیا وہ زندہ رہ گئے تھے۔ اسی کے ساتھ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔